دا فرسٹ ون از یور فیملی اینڈ یور پیرنٹس. آپ ان کی دعائیں لیں اور ہمیشہ اپنے اماں ابا کو, اپنی فیملی کو ان کی دعاؤں کا حصہ بنیں. بٹ ایوری ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ محنت کریں اور پھل آپ کو اللہ تعالیٰ لگائیں گے. آپ کو کبھی زندگی میں یہ نہ سوچیے گا کہ آپ نہیں کر سکتی, آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں. اور یہ وہ ان کا حوصلہ تھا جس سے میں نے اس ایگزام کو پاس کیا. ناظرین, میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں, وہ بیٹی موجود ہے چکوال کی, کہ جس نے جو ہے وہ CSS کے امتحان کو جو ہے وہ پاس کیا ہے. اور چکوال کے ایک چھوٹے سے قصبے رباز سے یہ ان کا تعلق ہے, اور ان کے والد جو ہے وہ موٹر ڈیلرز کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والدین کا جو ہے وہ خواب پورا کر دکھایا ہے, کہ جو ہر والدین کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے بیٹا ہو وہ اعلیٰ عہدوں پر جو فائز ہوں. تو مادید شاہد نے وہ کر دکھایا جو ان کے والدین کا خواب تھا. تو ہم انہی سے ہی جانتے ہیں کہ مادید شاہد صاحبہ بتائیے گا کہ یہ CSS کا امتحان ہے تو بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے, اس کو تو ہر کوئی پاس نہیں کر سکتا, بڑی محنت درکار ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کو جو اس کی کامیابی کے پیچھے کس کو کریڈٹ آپ دیں گی, کہ آپ کے اساتذہ, آپ کے والدین, اور یہ آپ نے امتحان جب دینے کی کوشش کی تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ یہ CSS کا امتحان پاس کر پائیں گی OMG گروپ والے؟ السلام علیکم. 3 چیزیں جو کہ آپ کی اس پوری جرنی میں, اور میں کہتی ہوں شاید اس جرنی میں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ایکولی امپورٹنٹ ہیں. دا فرسٹ ون از یور فیملی اینڈ یور پیرنٹس. آپ ان کی دعائیں لیں اور ہمیشہ اپنے اماں ابا کو, اپنی فیملی کو ان کی دعاؤں کا حصہ بنیں. اور دا سیکنڈ ون ویری امپورٹنٹ تھنگ از یور مینٹورس. اپنے ٹیچر آپ کے اسپرچول پیرنٹس ہیں, ان کے ساتھ بی اوبیڈینٹ اینڈ آل. اینڈ دا تھرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ون از یور کنیکشن ود اللہ پاک. آپ کو اللہ پاک کے ساتھ جو کنیکشن کی جرنی بنا دیتی ہے اس سے بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ جو آپ کا سوال ہے کہ کس طریقے سے یہ خیال آیا, یہ ہمارا آئیڈیا ہی 2023 میں میرے بھائی نے مجھ سے ڈسکس کیا, کیونکہ وہ تھوڑے سے ویل انفارمڈ ہیں, انہوں نے اپنا اسٹڈی کراچی سے پرسیو کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ CSS کا ایگزام آپ کریں, اینڈ بلیو آپ کریں کہ مجھے اس وقت اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. ایون آئی ڈونٹ نو دا ایبریویشن آف CSS. جب میں پوچھنے گئی اور جب میں نے ساری گائیڈ لائن لینا اسٹارٹ کی تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ہمیں ساری چیزیں گائیڈ کر سکے, کیونکہ ہمارا تعلق چھوٹے شہر, چھوٹے قصبے سے ہوتا ہے, اور یہاں پہ اتنے زیادہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی. تو یہ, اور جب آپ کی یہ ہے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں الحمدللہ میں نے اس کو ایس کیا, تو میری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس آئے جب مجھے لگتا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن میں نے ہمیشہ اپنے اماں ابا کو, اپنے پیرنٹس کو, اور میرے اپنے بڑے بھائی کو کریڈٹ دوں گی, حارث کو. میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا, یا میں کیسے کروں گی, یہ ایگزام کی بہت کم ٹائم ہے, اور اس طریقے سے. بٹ ایوری ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ محنت کریں اور پھل آپ کو اللہ تعالیٰ لگائیں گے. آپ کو کبھی زندگی میں یہ نہ سوچیے گا کہ آپ نہیں کر سکتی, آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں. اور یہ وہ ان کا حوصلہ تھا جس سے میں نے اس ایگزام کو پاس کیا. الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاکستان میں 110 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے یہ ایگزام پاس کیا ہے, اور میں ان خواتین کا حصہ ہوں. تو میں اس چیز کو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں. شکر الحمدللہ. اچھا, یہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ 110 خواتین تھیں, اس میں آپ کا بھی جو ہے وہ نام آیا ہے. تو یہ بتائیے کہ 16,000 کے قریب جو ہے وہ طلبہ طالبات نے اس امتحان میں جو ہے وہ حصہ لیا. تو یہاں پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی کام جو ہوگا وہ سفارش پر ہوگا, یہاں پر سفارشی کلچر جو بڑا پروموٹ ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی کسی کی سفارش تھی کہ آپ کو جو امتحان پاس ہوا ہے, کسی بڑے ہاتھ کا, یا پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کا مضبوط تھا؟ تو یہ ہمارے ناظرین کا ذریعہ کنفیوژن جو ہے ہمارے لوگوں میں, ہمارے طلباء و طالبات میں, بچوں اور بچیوں میں جو پایا جاتا ہے, والدین میں جو پایا جاتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا. کیونکہ اس وجہ سے بھی لوگ وہ نہ باہر نکلتے ہیں, نہ والدین نکلتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس سفارشیں نہیں ہوتی. وہ اپنی بیٹوں پر یا بیٹیوں پر اعتماد نہیں کرتے, مگر سفارش پر ان کو بڑا عبور حاصل ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس سفارش ہو تو ہماری بیٹی جو بغیر پڑھے جو ہے وہ کسی نہ کسی عہدے پر فائز ہو جائے گی. میں فیل کرتی ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کو آنسر کر سکوں اور میں اس متھ کو بریک کر سکوں. سفارش از نتھنگ ان CSS ایگزام. آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم اگین اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور ایک شہر چکوال سے ہے, جو کہ ایک بڑا چھوٹا شہر ہے. تو اس میں ہماری تو کوئی ایسی سفارش ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو صرف جو ہے وہ زندگی میں پیچھے یا ڈرا بیک کرنے کے لیے جو یوز کی جاتی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, سفارش بہت ہوتی ہے. سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی اس ایگزام میں ہے. ایون بیفور مائی رزلٹ مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر میں نے اچھی محنت کی ہے اور میرے اللہ پاک مجھ سے راضی ہیں, میرے اماں ابا کی دعائیں ہیں, تو میں ضرور کروں گی. مجھے یقین تھا کہ کوئی سفارش, کوئی چیز مجھ سے میرا حق نہیں لے سکتی. اتنی ٹرانسپیرنسی ہے اس ایگزام میں. تو یہ متھس ہیں صرف, اور میں سارے لوگوں کو یہ میسج دوں گی کہ ورک ان سائلنس ٹل یور سکسیس میکس دا نوائس. اگر آپ سب کو پہلے ہی بتا دیں گے تو آپ ایسی بہت ساری چیزیں فیس کریں گے. آپ خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھیں, اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرس. تو آپ جب کامیاب ہوں گے تو آپ لوگوں کو یہ ضرور بتا سکیں گے کہ ایسا کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا.
ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے مادید شاعر کی گفتگو سنی، نے بڑا اچھا میسیج دیا ہے ان نوجوان بچوں بچیوں کے لیے کہ آپ نے اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، کسی سفارش پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، اساتذہ کا احترام کرنا ہے، تبھی آپ کو یہ چیزیں یہ کامیابیاں مل پائیں گی، اور اپنی محنت کو جاری رکھے رہیں۔ کوئی سفارش جو ہے وہ یہاں پر نہیں چلتی، مگر صرف آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے ایک دن قدم ضرور چومے گی۔ ابھی ہم ان کے والدین کی طرف جائیں گے اور ان سے ہم ان کی کامیابی کے بارے میں پوچھیں گے کیا ہے، اور میرے دائیں اور بائیں اس وقت ان کے والدین بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کتنا خوشی کا دن تھا جب ان کو پتہ چلا۔ تو سر بتائیے گا شاہد صاحب کہ آپ کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، اور یہ بتائیے گا کہ دوسرے جو والدین اور بچیاں جو ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ثاقب صاحب نے آگے بتایا ہے کہ ہم ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے ضرور پیغام دوں گا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم صرف اور صرف شہروں کے لیے ہے اور وہیں سے بچے پڑھ کے کچھ بن سکتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اپنے آپ بچوں کو حوصلہ افزائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ ضروری نہیں ہے کہ شہر سے ہی پڑھ کے کچھ کر سکتے ہیں، ہم گاؤں میں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ میری بیٹی نے ربال گاؤں ضلع چکوال میں رہ کر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، ہمارے خوابوں کو اس نے پورا کیا۔ میں اپنی طرف سے یہ تمام والدین کو کہوں گا کہ وہ بھی اس خواہش کا اظہار کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور خصوصاً بچیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ اچھا بالکل، شاہد صاحب کا جس طرح آپ نے گفتگو سنی کہ یہ کہنا ہے کہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ خصوصاً تعلیم دلوائیں، ان کو جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اور اس طرح جی بہت ساری جو مادید شاہد ہیں وہ بھی جو ہے وہ CSS کا امتحان پاس کر کر اپنے والدین، ضلع اور گاؤں کا جو ہے وہ نام روشن کر سکیں۔ صرف شہروں میں ہی بچے نہیں پڑھتے، گاؤں کے بچے بھی جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں، وہ بھی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر جو فائز ہو سکتے ہیں۔ ان کی والدہ سے ہم پوچھیں گے کہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کیسا آج لگ رہا ہے اعلیٰ عہدے پر جو وہ جلد فائز ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کہیں گی جی؟ آپ کی بیٹی نے نہ صرف آپ کا سر فخر سے بلند کیا، آپ کا خواب پورا کیا، تو ان دوسری بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گی؟ میں ان دوسری بیٹیوں کو اور ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو پڑھائیں۔ بیٹیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اور بیٹیوں کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ہاؤس وائف ہوں، نہ میں نے نہیں بھائی میری تعلیم FSC ہے، میں نے زیادہ نہیں پڑھا، اور میرا یہ خواب تھا کہ میری بیٹی بڑی افسر بنے اور آسمان پہ ستارہ بن کے چمکے، اور میری بیٹی نے میرا خواب پورا کیا ہے۔ اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ساری مائیں جو ہیں نا اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ اور یہ میرے ہسبینڈ نے، میں نے، اور میرا بیٹا ہے بڑا، اس نے میرین انجینئر ہے، اس نے، ہم تینوں نے مل کے اس کے ساتھ بہت محنت کیا، اور ہماری بیٹی نے ہمیں محنت کا صلہ دیا ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کے والدین کی گفتگو سنی، ان کا والدین کا یہی کہنا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا جو ہے وہ حوصلہ بلند کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو جو ہے وہ گھروں سے باہر نکالیں۔ بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں، یہ بھی بیٹوں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور ان کو بھی چاہیے والدین کو کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ وہ بھی جو وہ CSS جیسے امتحانات میں پاس ہو کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکے۔ اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت۔ کیمرہ مین فیصل انور کے ساتھ اللہ نگہبان۔